اردو اسٹوریز۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک سلطنت میں ایک بادشاہ اور اس کی 3 بیٹیاں رہا کرتی تھیں۔ بادشاہ کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی تینوں بیٹیاں اس سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بادشاہ نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو آزمائے اور دیکھے کہ کون سی بیٹی اس سے کتنی حد تک پیار کرتی ہے۔ اس کے بعد اس نے بیٹیوں کو ایک کمرے میں بلوایا اور سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا، میری پیاری شہزادیوں، میں نے تم سب کو یہاں پر اس لیے بلایا ہے تاکہ میں جان سکوں کہ تم سب مجھ سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہو۔ ابا حضور، میں آپ سے انتہائی پیار کرتی ہوں۔ میں آپ کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں ابا حضور۔ بادشاہ کو اپنی بڑی بیٹی کا جواب سن کر بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنی دوسری بیٹی سے بھی یہی سوال کرتا ہے۔ میں آپ سے انتہائی پیار کرتی ہوں۔ اگر میرے سامنے دنیا کا سارا سونا بھی رکھ دیا جائے تو میں اسے ٹھکرا کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، میرے پیارے ابا جان۔ بادشاہ کو اپنی دوسری بیٹی کا جواب بھی انتہائی پسند آتا ہے اور وہ اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سے بھی یہی سوال کرتا ہے، سینوریٹا، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ ابا جان، اس دنیا میں جتنی اہمیت نمک کی ہے، میں آپ سے اس سے دگنا پیار کرتی ہوں۔ سینوریٹا، میری نظروں سے دور ہٹ جاؤ تم۔ بادشاہ کو لگتا ہے کہ شہزادی اس کا مذاق بنا رہی ہے، اسی لیے وہ اس کو وہاں سے جانے کا کہہ دیتا ہے اور شہزادی سینوریٹا اداس ہو جاتی ہے اور بہت دور ایک باغ میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر ایک شہزادہ، ارے تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ شہزادی سینوریٹا شہزادے کو ساری بات بتاتی ہے۔ پر تمہیں اس طرح محل سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ پر میں کیا کرتی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، میں سچی میں ابا حضور سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہم دونوں مل کر اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ شہزادے، تم مجھے لے تو آئے ہو، پر اب تم کرنے کیا والے ہو؟ بیچاری شہزادی، تم نہیں جانتی میں نے تمہیں اغوا کر لیا ہے۔ آخر بیٹی نے تمہارا بگاڑا کیا تھا جو تم اس کو اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گئے ہو، اور اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ نہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب تم مجھے یہاں پر لے تو آئے ہو، پر آخر میری بیٹی کدھر ہے؟ تم نے اسے کہاں پر چھپا کر رکھا ہے؟ اچھا، غصہ تو مت کرو، ملوا دیتا ہوں تمہیں تمہاری بیٹی سے۔ سینوریٹا، یہاں پر آنا ذرا۔ سینوریٹا، اگر تم میرا مذاق نہ بناتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تم نے اپنی بہنوں کی اور میری جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کاش تم یہ سب کچھ نہ کرتی۔ ابا حضور، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں نمک کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے آپ یہ سب کچھ مجھے کہہ رہے ہیں۔ بس بہت سن لی میں نے تم لوگ کی بکواس، اور اب بادشاہ حضور، میں تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑنے والا، اور تمہاری بیٹی کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی قید کر ڈالوں گا۔ میں حیران ہوں کہ تم ایک شہزادے ہو، تم شہزادے ہو کے ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ شہزادہ بادشاہ کی بات کو انسنی کر کے ان دونوں کو جیل میں قید کر دیتا ہے۔ ابا جان، اب اس نے ہمیں اس جیل میں قید کر دیا ہے، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، فی الحال تو مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ہو رہی ہے، وہ بھی کتنا پریشان ہوں گی۔ شہزادی سینوریٹا کو بہت برا لگتا ہے کہ جیل میں آنے کے بعد بھی اس کا باپ اس سے صحیح سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسری طرف دونوں شہزادیاں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ان کی بہن اور ان کا باپ کہاں چلا گیا ہے۔ انہوں نے سپاہیوں کو بھی بھیجا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈ کر لائیں۔ جاسمین، پتہ نہیں ابا جان اور سینوریٹا کہاں چلے گئے ہیں، مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ سپاہیوں کو بھی بھیجا ہے، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ میری پیاری بہنا، تم فکر مت کرو، وہ دونوں ضرور صحیح سلامت واپس آ جائیں گے، تم بس ان کے لیے دعا کرو، وہ ضرور صحیح سلامت محل واپس آ جائیں گے۔ پتہ نہیں
یہ شہزادہ اب کیا کرنے والا ہے؟ میں تو بس یہی دعا کر رہا ہوں کہ یہ میری بیٹیوں کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسی حرکت کر کیوں رہا ہے۔ میرا کام تو اب ہو جائے گا، اس بادشاہ کو اس کی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ کیسی گزر رہی ہے تم لوگوں کی جیل میں زندگی؟ بادشاہ حضور، تمہیں تو جیل میں رہنے کی عادت ہی نہیں ہوگی۔ اوہ، ایک چیز تو میں بھول ہی گیا، تم لوگوں کو تو بھوک بھی لگی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے لیے مزیدار سا کھانا بنواتا ہوں۔ میں بھوکا رہ لوں گا، پر تمہارا دیا ہوا کھانا کسی صورت بھی نہیں کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، نہ کھاؤ کھانا، میں نے کون سا تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے؟ میں بس تمہاری باقی دونوں بیٹیوں کو بھی قید کروا دوں گا۔ او، اب تو تمہیں کھانا کھانا پڑے گا۔ چلو بولنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی لے آتا ہوں۔ باورچی، میری بات غور سے سنو، تم نے بہت لذیذ پکوان بنانے ہیں، پر ایک بات یاد رکھنا، ان پکوانوں میں نمک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نمک ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جیسا آپ کا حکم شہزادے۔ یہ شہزادہ مجھے میری بیٹیوں کا واسطہ دے کر پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا کروانے والا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بادشاہ حضور، بھوک لگی ہے تمہیں؟ تو آؤ میرے ساتھ، میں نے بہت لذیذ پکوان بنوائے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ بادشاہ حضور، اس سارے کھانے کو ختم کرو، اگر اس کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا بھی بچا تو میں تمہاری بیٹیوں کو مار ڈالوں گا۔ فکر مت کرو، میں سینوریٹا کو بھی کھانا دوں گا۔ اچھا، کھا رہا ہوں کھانا، پر میری بیٹیوں کو کچھ مت کرنا۔ ارے یہ کیا؟ اس کھانے میں تو بالکل بھی نمک نہیں ہے، میں اسے کیسے کھاؤں گا؟ اگر تم نے کھانا نہ کھایا تو یاد ہے نا میں نے کیا بولا تھا، تمہاری بیٹیوں کو بھی مروا دوں گا میں، اور میں جانتا ہوں تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو، اب تمہیں کھانا کھانا پڑے گا۔ بادشاہ کو اپنی تینوں بیٹیوں کی جان بہت پیاری تھی، اسی لیے وہ کچھ کہے بغیر کھانا کھانا شروع کرتا ہے۔ بس ابا حضور، بس اب میں آپ کو یہ کھانا اور نہیں کھانے دوں گی۔ یہ سب کچھ میں نے اور شہزادے نے مل کر کیا ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس دنیا میں نمک کی بھی بہت اہمیت ہے۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی سینوریٹا سے معافی بھی مانگتا ہے۔ بیٹا سینوریٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اب واپس محل چلو۔ ابا جان، آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کو ساری بات بتاتا ہے۔ تو سب لوگ اپنے دل تھام کر بیٹھ جائیے، میں آپ لوگوں کو ایک خوشی کی خبر سنانے جا رہا ہوں۔ شہزادی سینوریٹا اور شہزادے فیروز کی شادی کا اہتمام کل سے شروع کیا جائے گا۔